آگے چلتے ہیں. طہارت القدوم. طہارت القدوم پیش ہونے کی طہارت، آگے آنے کی طہارت، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت طہارت کا اہتمام کرنا. فبالوضوء يتطهر من الاوساخ ويقدم على ربه متطهرا والوضوء له ظاہر وباطن فظاہره طہارت البدن والاعضاء لعبادة وباطنه وسره طہارت القلب من اوساخه وادرانه بالتوبة. ولہذا يقرن تعالی بین التوبة والطہارة كما في قوله تعالی ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. فبالوضوء تو وضو کے ساتھ، یتطہر وہ پاک ہوتا ہے، من الاوساخ میل کچیل سے، ویقدم علی ربہ اور لے کر آتا ہے خود کو اپنے رب کے سامنے، متطہرن پاکیزہ، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے پاک صاف ہو کر. والوضوء له ظاہر وباطن اور اس وضو اس کے لیے ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے، یعنی وضو کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. فظاہرہ طہارت البدن تو اس کا ظاہری پہلو جسم کی طہارت ہے، والاعضاء اور جوارح یا اعضاء کی، لعبادت عبادت کے لیے، طہارت البدن والاعضاء لعبادت بدن اور اعضاء کا پاک کرنا عبادت کی غرض سے. وباطنہ وسرہ اور اس کا باطن اور اس کا چھپا ہوا پہلو، پوشیدہ حال، طہارت القلب من اوساخہ وادرانہ بالتوبۃ دل کی طہارت ہے ہر طرح کے میل کچیل سے پاک ہونے کے لیے توبہ کے ذریعے. ولہذا اور اسی لیے یقرن تعالی اکٹھا کر دیتا ہے اللہ تعالی بین التوبۃ والطہارۃ توبہ اور طہارت کے درمیان، کما فی قولہ تعالی جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں سے. وشرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمتطہر بعد فراغہ من الوضوء اور مقرر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متطہر کے لیے یعنی پاک صاف ہونے والے کے لیے، بعد فراغہ من الوضوء اپنے وضو سے فارغ ہونے کے بعد، ان یتشہد کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے، ثم یقول پھر کہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے کر دے توبہ کرنے والوں میں سے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، واجعلنی اور کر دے مجھے، بنا دے مجھے، من المتطہرین جو بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں. فکمل له مراتب الطہارۃ باطنا وظاہرا تو مکمل ہو گئے اس کے لیے طہارت کے سارے مرتبے، باطنی بھی اور ظاہری بھی. یعنی جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتا ہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو وہ ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے. فَإِنَّهُ بِالشَّهَادَةِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الشِّرْكِ بے شک وہ کلمہ شہادت کے ذریعے شرک سے پاک ہو جاتا ہے. وَبِالتَّوْبَةِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ اور توبہ کے ساتھ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. وَبِالْمَاءِ يَتَطَهَّرُ مِنَ الْأَوْسَاخِ الظَّاهِرَةِ اور پانی کے ساتھ وہ ظاہری نجاستوں سے صاف ہو جاتا ہے. کیا خوبصورت اس کی وضاحت کی ہے، یعنی شہادتین کی اور دعا کی، کہ انسان شرک سے بھی پاک ہوتا ہے اور انسان گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور انسان وضو کے ذریعے ظاہری میل کچیل سے بھی پاک ہو جاتا ہے. کتنے فائدے ہیں، سبحان اللہ.
فشرع له تکمیل مراتب الطہارۃ قبل الدخول علی اللہ تعالی والوقوف بین یدیہ، تو مقرر کیا گیا اس کے لیے طہارت کے مراتب کی تکمیل کو قبل الدخول، داخل ہونے سے پہلے، علی اللہ تعالی، اللہ تعالی کے سامنے، والوقوف بین یدیہ، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل ہونے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے طہارت کے تمام مرتبوں کی تکمیل جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے لیے لازم کر دی گئی ہے کہ شرک سے بھی پاک ہو، گناہوں سے بھی پاک ہو، اور جسم بھی پاک ہو، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو، اللہ پاک کے سامنے. فلما تطہر ظاہرا و باطنا، پھر جب وہ پاک صاف ہو جاتا ہے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، اذن له بالدخول علیہ بالقیام بین یدیہ، تو اجازت دے دی جاتی ہے اس کو داخل ہونے کی قیام کے وقت اپنے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا مستحق قرار دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے. فخلص من الاباق، تو وہ بھاگنے سے نجات پاتا ہے. اباق کہتے ہیں کسی غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا. تو بندہ بھی رب کا غلام ہے، ٹھیک ہے نا. انسان ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. عربی میں عبد جو ہے غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم بھی نماز کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں اور دنیا کے بکھیڑوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب پھر اذان ہوتی ہے تو پاک صاف ہو کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اباقت کی کیفیت ہے وہ لوٹ آتی ہے. وہ جو فرار تھا اللہ سے وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. فخلص من الاباق بمجیئہ الی دارہ ومحل عبودیتہ، اس کے گھر کی طرف لوٹ کر، یعنی مسجد کی طرف، اور اس کی عبادت کے مقام پر آ کر. وَلِهَذَا كَانَ الْمَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ، اسی وجہ سے مسجد کی طرف آنا من تمام عبودیت الصلاۃ، نماز کی عبادت کے تمام ہونے میں سے ہے، مکمل ہونے سے ہے. الواجبتی، جو واجب ہے، عند قوم، ایک قوم کے نزدیک، والمستحبتی عند آخرین، اور مستحب ہے کچھ دوسروں کے نزدیک. یعنی مسجد میں آنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، فرض ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح مسجد میں پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی مسلک ہے، اور بھی کچھ علماء کا ہے کہ مردوں کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، ان کو مسجد آنا ضروری ہے. تو وہ کیا ہے؟ مسجد سے نکل کر انسان اللہ سے دور چلا جاتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے. جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی نا کہ نافق طلحہ کی کیفیت آ جاتی ہے کہ جب ہم علم کی، ذکر کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کی حالت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے. وہ اپنے اندر ایک منافقت سی محسوس ہوتی ہے. تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کیا ہے کہ ہم بار بار مصلی کی طرف پلٹیں، مسجد کی طرف لوٹیں، اور اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ہم اللہ کے بھاگے ہوئے غلام نہ ہو، بلکہ اس کے فرما بردار، تابع فرمان غلام ہو، جو عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں. عبادت کا حق تو کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا. جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا تو حق ہم نے ادا ہی نہیں کیا. تو یہ ہے طہارت القدوم، کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے طہارت کا اہتمام. اور یہ طہارت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہے، اور شرک سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ ہم واقعی اللہ کی رحمت پا سکیں. جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، کہ یہ گناہوں سے معافی کی درخواست ہے ایک طرح سے. بس صرف وضو کی فکر ہوتی ہے، اور کبھی تو بسم اللہ پڑھنے بھی یاد نہیں رہتی، اور جس نارمل ایک ہاتھ منہ پہ چھینٹے مار کے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی پوری طرح ادا نہیں ہوتے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں
کہ نماز میں خشوع پیدا ہو. اس کا آغاز وضو سے ہوگا. کیسے؟ کیونکہ وضو تیاری ہے نماز کی. اگر تیاری ٹھیک نہیں کی، وہی جلد بازی میں کی، تو پھر کھانا کیسے پکے گا؟ اور جلدی سے پکایا ہوا کھانے کا مزہ ہی کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ان دو دعاؤں کے علاوہ بھی دو دعائیں اور بھی ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، وہ کیا بدعت میں؟ سنائیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں، بہت مسنون دعا ہے اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے. جی. اور سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ تو یہی شہادت ہے، شہادہ ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد. جی، تو یہ پڑھ سکتے ہیں پھر ہم؟ جی بالکل پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پچھلے چیپٹر سے متعلق ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں شک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور ایک ابد اپنے معبود سے اظہار محبت کرتا ہے. یہاں پہ سوال تو پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ شیطان مردود کیوں بار بار ہمارے ہاں روڑے اٹکاتا ہے، ہمیں مانے کرتا ہے. اس بات کو ہم کیسے رد کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے وسیع تر تجربے اور جوہد کی بنا پر آپ ہی سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز کوئی ایسا نسخہ کیمیا بتائیے جو کہ ہم سب کے لیے مجرد ہو. میرا دوسرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ میرے جیسے بھی اس میں شامل ہیں، نااہل ناقابل بالکل، کہ جب ہم نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا قیام جو ہے وہ پھر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، آپ کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں لہذا آپ کھڑے ہو کے قیام بھی نہیں کر سکتے، اور رکوع سجود کے ساتھ آپ ویسے ہی نماز پڑھیں اور قیام بھی ویسے ہی کریں اور پوری نماز. تو اس طرح انسان بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ول یو پلیز آپ ہم اس میں سلسلے میں گائیڈ کریں گے؟ آئی ول بی تھینکفل. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو امتحان کیا ہوتا. وہ اپنی طرف جی بالکل تنگ کرتا ہے، اور ہمیں بھی اس کو تنگ کرنا چاہیے، اس کو تھکا دینا چاہیے. اللہ کی طرف لوٹ لوٹ کر ہمیں بھی اس کو تھکا دینا چاہیے. اسی لیے نماز کے اندر بھی اجازت ہے کہ اگر زیادہ وسوسے آ رہے ہوں تو اعوذ باللہ پڑھ کے دل کی طرف تھتکار دیں 3 دفعہ. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نماز کے رکن کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کی وسعت اور سکت ہے وہ تو ہم ادا کریں، اور پھر جہاں ہماری بس ہو جائے وہاں ہم بیٹھ کے یہ اشارے سے باقی ادا کر لیں. چلیے. سجدہ لمبا کرنے کے لیے زیادہ تعداد میں تسبیحات پڑھ لیں. صرف 3 دفعہ پڑھنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھیں. یہ ایک دوسرا کورس ہے جو نماز کی ظاہری جو صورتحال ہے اس سے متعلق ہے. حی علی الصلاۃ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کے آڈیوز اگر سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو طریقہ نماز کے اوپر سارے دلائل مل جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اگر 2 چیزیں ہم اکٹھے کرتے تو پھر آپ کو مہینے بھر کے لیے بیٹھنا پڑتا. جی. آپ نے کہا تھا نا کہ مردوں کی نماز پڑھنا مسجد میں ہے. جی. اگر کوئی بزرگ ہو اور مسجد دور ہو تو اس کے لیے تو کیا ہے؟ معذور ہے نا. معذور کے احکام ہر چیز میں سے ایکسیپشنل صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جو معذور ہو، جو بزرگ ہو، جو چل کے جا ہی نہیں سکتا، جو پہنچ نہیں پاتا، اس کی تو پھر اور بات ہے. اللہ یہ کہ کوئی اس کو سہارا دے، کوئی گاڑی پہ لے جائے تو بھی. کیونکہ ایک صحابی تھے نابینا، تو انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ میں گھر پہ نہ پڑھ لوں نماز. تو آپ نے فرمایا تھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آؤ. تو یہ ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا لاچار اور معذور ہے. اب مثلا 60 سال کی عمر تک ہم آفیسز میں تو جاتے رہیں، لیکن جب ریٹائر ہو تو ہم نماز بھی گھر پڑھیں کہ اب ہم ریٹائر ہو گئے. تو نہیں، مسجد بھی جانا ہے. وعلیکم السلام. مجھے یہ یاد آ رہا ہے کل ہم نے جو زمین کے بارے میں پڑھا تھا کہ دل جو ہے انسان کا زمین کی طرح ہے، اور پھر جب ہم نے اس پہ فصل اگانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کو تیار بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ جی طہارت سے مجھے وہ یہ تیاری یاد آ رہی ہے. شاباش، اچھا پوائنٹ ہے کہ جیسے فصل اگانے کے لیے ہم پہلے زمین تیار کرتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے ملاقات سے پہلے، اصل کام سے پہلے
وضو کے ذریعے تیاری کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ خشوع سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، تو اس کا آغاز وضو سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اساتذہ، ہمیں پچھلے 2 سال نہ ایک اتفاق ہوا، ہم اصلاح ٹرسٹ جو ہے وہاں تجوید کا کورس سیکھنے گئے، تو وہاں پہ ہماری ایک ساتھی تھی. جب نماز کا وقت ہوتا تھا قریب، تو وہ ماشاءاللہ سے ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ اتنی خوبصورت طریقے سے باقاعدہ وضو کر کے تیار ہو کے، اور اتنا وہ مطلب عطر بھی لگا کے اور خوشبو مطلب اپنے شرعی حیثیت کے حساب سے وہ کر کے تیار ہوتی تھی. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ نے عبایا تو پہنا ہوا ہے، آپ وضو کر کے اس طرح. تو کہتی تھی کہ جب کسی بادشاہ کے ہاں کوئی جاتا ہے ملنے، تو وہ کتنے اہتمام سے اپنے آپ کو تیار کر کے یا کس طرح جاتا ہے. تو ہم نے ادھر بھی ملاقات اپنے بادشاہ سے کرنی ہے. تو وہی ہم لوگوں نے پچھلا جو پڑھا وافد الملکی، وہ اسی سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ جب ہم کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے جاتے ہیں تو کس قدر تیار ہو کے اور کتنا اہتمام کر کے جاتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو امپریس کر دیں. کتنے کانشیس بھی ہوتے ہیں. یہ جو نماز میں طہارت کا اہتمام ہے، یہ صرف وضو کی حد تک نہیں، اس میں لباس بھی آتا ہے، اس میں جگہ کا پاک ہونا بھی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور صفائی میں یا وضو میں آپ دیکھیے کہ ہاتھ بھی ہیں، ناخن بھی ہیں، دانت بھی ہیں، پھر سر کا مسا بھی ہے، کانوں کا مسا بھی ہے، پاؤں کا دھونا بھی ہے. یعنی ظاہری اعضاء جتنے ہیں جو ایکسپوزڈ ہوتے ہیں خاص طور پر، ان سب کی طہارت جو ہے وہ لازم ہے. مسواک کی کتنی تاکید کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوگی کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے نماز میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بالوں کی صفائی، بالوں کے اوپر جب ہم مسح کرتے ہیں تو وہ ان کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرنا بھی ضروری ہے. پھر خوشبو کا اہتمام. ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے تو عمدہ خوشبو سے پہچان لیے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امر بہت شاق گزرتا تھا کہ آپ سے کسی کو کوئی بو آئے، اور ہم اس بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے. سستی کے مارے کپڑے نہیں بدلتے، جسم کے بال صاف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے چاہے نہائے ہوئے بھی ہوں پھر بھی بو آتی رہتی دوسروں کو. پھر اسی طرح لباس کی صفائی نے صرف ظاہری حصوں کی نہیں، وہ حصے بھی جو سامنے نہیں ہوتے. پھر میلے کچالے کپڑے بار بار نہ پہنے جائیں. جب ہم گاؤن وغیرہ سلوا لیتے ہیں نا، پردہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر اس میں ہم بعض اوقات یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ نہ نیچے والے کپڑے دھلے ہوئے پہنے، اور کالا گاؤن بھی جتنی مرضی دفعہ پہن لو، کوئی داغ نظر نہیں آئے گا. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کلاس روم کی جو اوور آل فضا ہوتی ہے، یا کہیں بھی جو حجاب والے لوگ ہوتے ہیں، تو لٹرلی لوگ ان سے دور ہٹتے ہیں کہ ان سے اسمیل آئے گی، کیونکہ انہوں نے وہ ریپیٹڈلی پہنا ہوا ہوتا ہے، اور واقعی پھر اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور دوسروں کو بیزار کرتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ کسی کو ان سے بو آئے، اور بو والے کپڑوں سے آپ بیزار ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی ایک سیاہ چادر بنائی گئی، وولن. اس چادر کی سیاہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے اجلے پن اور سفیدی کا تذکرہ ہونے لگا، یعنی آپ پر بہت سجی وہ چادر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا، لیکن جب آپ کو اس میں پسینہ آیا اور اون کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو اتار دیا. یعنی کپڑا بظاہر کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کو پہن کے اسمیل آ رہی ہو، اور ہم جب کوٹ پہنتے ہیں اور جرسیاں اور سردیوں کے موسم میں تو اس میں اور بھی زیادہ اسمیل آنے لگتی ہے. گرمیوں میں تو پھر نہا بھی لیتے ہیں اور کپڑے بھی جلدی تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن سردیوں میں احساس نہیں کرتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا اہتمام کیا. پھر آپ دیکھیے کہ ہم لوگ شادیوں پر جو کپڑے پہنتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو تو چونکہ دھونا ہی نہیں ہوتا، اور ڈرائی کلیننگ میں تو بہت پیسے لگتے ہیں. لہٰذا بظاہر دیکھنے میں کتنے حسین کپڑے، لیکن انسان دوسروں کے قریب جاتے ہوئے گھبراتا ہے کہ معلوم نہیں اب کس قسم کی اسمیل آئے گی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مہک کو پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ نے وہ چادر اتار دی. دنیا میں آتے ہوئے طہارت کا اہتمام اور جاتے ہوئے بھی طہارت کا اہتمام. کبھی آپ نے سوچا کہ میت کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے، اور قبر میں تو یہ ڈالنا ہے؟ میرے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا تھا
لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں طہارت کا کتنا اہتمام ہے کہ زندہ تو کیا مردہ بھی نہلا کر صاف ستھرا کر کے صاف ستھرے لباس میں اس کو دفن کیا جائے. سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے تو تم اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے میل کچیل کو دور کرو. یعنی بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، اسی لیے پیدائش کے بعد بچے کو کیا کیا جاتا ہے، اس کی میل کچیل دور کی جاتی ہے، اس کے بال بھی منڈوا دیے جاتے ہیں عقیقے کے موقع پر 7ویں دن. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو. صرف ایک بار نہیں کہ پانی ڈال کے سمجھو اب ہو گیا کافی ہے، گیلا کر دیا ہم نے ان کو، نہیں. اور فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو، یعنی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو 5 مرتبہ سے زیادہ بھی پانی بہا سکتے ہو ان پر. اور آخر میں کافور یا فرمایا تھوڑی سی کافور استعمال کرو کیونکہ اس سے پانی کے اندر تھوڑی خوشبو آ جاتی ہے. پھر اسی طرح جوتوں کی صفائی، گھر کی صفائی، مساجد و مدارس کی صفائی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کیا عہد لیا تھا؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو خاص طور پر صاف کرنے کا حکم دیا اور ان میں خوشبو لگانے کا. پھر راستوں کی صفائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی تو اس پر ان سب کی لعنت واجب ہو گئی. یعنی گلیوں بازاروں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا. لوگ تو حرم میں مکہ میں بھی گلی بازار اور منا کے راستوں میں، آپ سب نے جنہوں نے حج کیا انہوں نے دیکھا ہی ہوگا نظارہ، اور اس میں سبھی شامل ہوتے ہیں. کوئی بھی اس کوڑے کرکٹ کو صحیح جگہ پہنچانے کا روادار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، ورنہ وہ اتنا گند وہاں نہ پھیلے. تو اب جاتے ہیں ہم حج کرنے، اللہ کی رحمت پانے، اور اپنے عمل کے ذریعے کیا کما کے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کے 2 کاموں سے بچو. پوچھا گیا اللہ کے رسول لعنت کے 2 کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے راستے میں یا سائے میں پخانہ کرتا ہے. پھر وضو کی خاص طور پر بات اگر ہم کریں تو وضو نماز کا لازمی جز ہے. یہ صرف یہ نہیں کہ ایک ڈیکوریشن ہے یا ایک تیاری ہے، یہ فرض ہے ہم پر کرنا. حدیث میں آتا ہے جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جو بے وضو ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، طہارت نماز کی چابی ہے. ایک اور جگہ پہ فرمایا وضو کی حفاظت مومن کے سوا کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور وضو کی ترغیب بھی آپ نے دی. وضو کے بغیر نماز پڑھنے کا عذاب کیا ہے؟ ایک شخص کو قبر میں ایک کوڑا لگایا گیا تو آگ سے قبر بھر گئی. جب زائل ہوا اس کا اثر تو اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے یہ وضو کرنا. وضو سے گناہ بھی جھڑتے ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں. ہاتھوں، آنکھوں، پاؤں، منہ، زبان، ہر جگہ سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. گزشتہ گناہوں کی معافی ملتی ہے. شیطان کی لگائی ہوئی گرہیں کھل جاتی ہیں. تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے. قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمکیں گے. مومن کا زیور اس جگہ تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں. وضو اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. کامل وضو کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ اس سے چھوڑ دیے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جیسے سردیاں ہیں نا، اوپر کا حصہ دھو لیا اور پاؤں بغیر جرابوں کے بھی مسح کر لیا، یا کئی لوگ جرسی نہیں اتارتے بازوں پہ مسح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود ساختہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جب تک اس طرح وضو نہ کیا جائے جیسے سکھایا گیا تو وضو ہوتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورا وضو کرنے والے کو دوبارہ وضو کا حکم دیا. اس نے صرف اپنے پاؤں کے ناخن پر کچھ جگہ خشک چھوڑ دی تھی. اور تب آپ دیکھیے کہ نیل پالش میں
جو وضو کرتے ہیں ان کا وضو کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر ناخن خشک تھا تو آپ نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا. پھر ہاتھوں کی صفائی میں ہاتھوں کے انگلیوں کے جوڑ بھی، کہ جن کے اندر بعض اوقات میل اور اس طرح خشکی پھنس جاتی ہے، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا چاہیے، داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے، کونیوں کو بھی مل کے دھونا چاہیے. یہ ساری انکلوڈیڈ ہے وضو میں، تاکہ یہ خشک نہ رہ جائیں. ایڑیاں دھونی چاہیے، حدیث میں آتا ہے ویل للعقاب من النار. اور پھر آخر میں دعائیں پڑھنی چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین.